دشمنی میں، نفرت میں، بغض میں، اس کا بیان اس صورت میں آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے قائم ہو جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف بھی کرو اور گواہی بھی انصاف والی دو، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچ سے نہ پھیرے۔ بولو بھائی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچ سے کہ یہ تو میرا دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میں کیوں اس کے حق میں گواہی دوں؟ نہیں، اللہ کہتا ہے اس کی دشمنی اس کے ساتھ، تو سچی گواہی دے دے، فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا الا اللہ تعدلوا، عدل سے کام لو۔ دشمن بھی آ جائے تو کس سے کام لینا ہے؟ کافر بھی آ جائے تو سارے بولو کس سے کام لینا ہے؟ عدل سے۔ یہ ہے اسلام کی مہربانیاں، یہ ہے ہمارا سچا مذہب اسلام جو کہتا ہے کہ دشمن سے بھی تم زیادتی اعدلوا، عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ قاضی کے ایک لمحے کا، جج کے ایک لمحے کا عدل، یہ عبادت گزار کی 1000 سالہ عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو فرمایا اعدلوا، عدل کرو، اعدلوا، عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے، یہاں تقوی سے مراد کیا ہے کہ یہ تمہیں جہنم سے عمل بچا کر یہ عمل تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ واتقوا اللہ، صرف اللہ سے ڈرو۔ بولو بھی کس سے ڈرنا ہے؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، وہی کہ اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ مسئلہ گواہی کا حل ہو گیا جی۔ آگے آئیے، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، ان ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، وعملوا الصالحات، اگر یہ نیک کام کریں گے، لہم مغفرہ، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آگے جی سنیے ذرا، یہ آیت نمبر 9 ہوگی 10۔ والذین کفروا، پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہیں دوزخ والے، دوزخ میں رہیں گے۔ آگے جی آیت نمبر 11، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو ذکر کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کا جو اللہ نے تم پر انعام کی ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتیں گننا شروع کر دو تو تمہارے سانس ٹوٹ جائے گے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، پر تم میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں آنکھ نہ ملے، ہم اندھے ہیں، ہمیں کان نہ ملے، کان میں سنوائی نہ ملے، ہم بہرے ہیں، زبان میں گویائی نہ ملے، ہم گنگے ہیں، ہاتھوں میں طاقت نہ ہو، ہم لولے ہیں، پاؤں میں جناب چلنے کی طاقت نہ ہو، ہم لگڑے ہیں، دل نہ دھڑکے، ہم مردے ہیں، صحت نہ ہو، ہم بیمار ہیں، اولاد نہ ہو، ہم لا ولد ہیں، گھر نہ ہو، ہم بے گھر ہیں، یہ جو سانس آ رہا ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، جو جا رہا ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میری ان نعمتوں کا ذکر کرو نا جو میں نے تم پر انعام کر رکھی ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، جو انسان ہے وہ کہتے سبحان اللہ۔ اس سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اور بھائی ہندو بھی تو انسان ہے نا، یہودی بھی تو انسان ہے، عیسائی بھی تو انسان ہے، پر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اس سے بڑا ہے احسان کہ اللہ نے ہمیں کلمہ اور قرآن عطا فرمایا ہے، اور ہمیں نبی سلطان عطا فرمایا ہے۔ تو آگے سنو جی، اذ ہمہ، جب پختہ ارادہ کیا، ہمہ کہتے ہیں ارادے کو، قوم، ایک قوم نے، مشرکوں نے بھی ارادے کیے، یہودیوں نے بھی کیے کہ ایبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ ہاتھ بڑھائے آپ کی طرف قتل کے لیے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، آپ تک نہیں پہنچنے دیے۔
बोलिए आप तक है? सिर्फ दो बातें कहता हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, अपनी तलवार मुबारक दरख्त पे लटकाई है। एक मुशरिक आ गया, गुवैरस बिन हारिस उसका नाम था। उसने वो तलवार उतारी तो सरकार की आँख खुली। हजूर की तलवार पकड़ के कह रहा है, मोहम्मद तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आपने फरमाया अल्लाह। बोलिए बोलिए क्या फरमाया? अल्लाह। नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन। फरमाया मेरा दुश्मन एक महीने के सफ़र पर होता है, अल्लाह मेरा रोब उस पर तारी फरमा देता है। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह ने रोब से मेरी मदद की है और ये जालिम तो करीब था। फरमाया अल्लाह, ऐसा कांपा कि तलवार नीचे गिर गई। तो फिर मेरे महबूब ने उठा ली और तू बता अब तुझे कौन बचाएगा? तो मुशरिक था ना, कहने लगा जी बड़े करीम हैं, बड़े रहीम हैं। आपने फरमाया तुझे भी अल्लाह ही बचाएगा। आपने उसको माफ़ कर दिया और उसने बाद में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इस पर ये आयत उतरी कि ये आपको अपने हाथों से कत्ल करना चाहते थे पर मैंने इनके हाथों को रोक दिया। अच्छा जी, एक वाक़या और है। एक सहाबी से बनु सलैम के एक कबीला है, उसके को दो शख्स कत्ल हो गए, उनकी दियत पड़ गई। तो यहूदियों से हुजूर का मुआहदा था, आप बनु नुज़ैर से मदद मांगने आए कि भाई हमने दियत देनी है तो तुम हमारे साथी हो वाहदे में, तो तुम हमारी मदद करो माली तौर पर। उन्होंने कहा जी खुश आमदीद, मरहबा, हमारे भाग जाग गए, आप आए अभी बैठे, हम आपको खाना भी खिलाएंगे, आपको पैसे भी देंगे। सरकार बैठे हैं दीवार के साथ और इन यहूदियों ने क्या कहा, हई बिन अख्तब, इन्होंने कहा कि भाई ऊपर से ना चक्की का नहीं वो पत्थर होता वो फेंको और माअज़ल्लाह हुजूर के सर पर लगे और किस्सा तमाम हो जाए। तो ये पत्थर उठा के ला रहे थे कि जिब्रील पहले हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए और कहा या रसूल अल्लाह, ये यहूदी आपको इस तरह शहीद करने का प्लान बना रहे हैं, आप यहाँ से निकलिए। तो सरकार वापस तशरीफ़ ले आए। इस पर ये आयत उतरी कि मेरे महबूब वो आपको हाथों से कत्ल करना चाहते थे पर मैंने उनके हाथों को रोक दिया। अब क्या करो? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, ऐ मोमिनो अब भरोसा भी अल्लाह पर किया करो। तो जेड़ी कौम बिल्ली तो डरे, वो जी बिल्ली म्यों म्यों कीते, लिहाजा मेहमान आ जाने ने, कहाँ बोले फिर भी कुछ हो जाना है। रात के काली बिल्ली कट गई है फिर भी कुछ हो जाना है। ये तो सोचना ही नहीं कि होना